فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں۔ مصنف مولانا نور عالم خلیل امینی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ تخلیق کائنات اور امر الہی کی ابتدا ام القری مکہ مکرمہ سے ہوئی تھی، اور اختتام و انجام ملک شام بالخصوص شہر قدس اور اس کے ارد گرد میں ہوگا۔ اسی لیے اسے ارض المحشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ ابتدائے ارض ہے اور قدس منتہائے ارض ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول وہ فرماتے ہیں، کتاب و سنت اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نیز حس و عقل کی گواہی سے معلوم ہوتا ہے کہ خلق عمر کی ابتدا مکہ مکرمہ یعنی ام القری سے ہوئی تھی، لہٰذا یہ مادر تخلیق ہے، اور یہیں سے پیغام محمدی کا آغاز ہوا جس کی روشنی عالم میں چھا گئی۔ مکہ کو ہی اللہ نے لوگوں کے لیے نقطۂ ارتکاز و مرکزیت اور مرجعیت بنایا ہے، اسی کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور یہیں حج کرتے ہیں، اور جتنی اللہ کی مشیت ہوتی ہے ان کے دین و دنیا کے مفادات یہیں پورے ہوتے ہیں۔ زمانہ اول میں اسلام کا ظہور واضح تر انداز میں مکہ و حجاز میں ہی ہوا تھا، اور مذکور صدر دلائل کتاب و سنت سے واضح ہے کہ نبوت کی سلطنت نیز حشر خلق ارض شام میں ہی برپا ہوگا۔ چنانچہ خلق و عمر کی باز واپسی بیت المقدس اور اس کے ارد گرد ہوگی، یہیں مخلوق کو جمع کیا جائے گا، اور آخری زمانے میں ملک شام میں ہی اسلام کا بول بالا سب سے نمایاں ہوگا۔ نصوص شریعت کی روشنی میں ارض شام کے فضائل بیان کرتے ہوئے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ارض شام میں ہی مسجد اقصیٰ ہے، یہیں انبیاء بنی اسرائیل کی بعثت ہوئی، اسی کی طرف حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی، اسی کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوقت شب سفر کرایا گیا، اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت برپا ہوگی، اور آپ کے دین و کتاب کا دار و مدار ہوگا، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جماعت منصورہ پائی جائے گی، اور یہیں محشر و معاد روبہ عمل آئے گا۔ جیسا کہ مکہ جائے ابتدا ہے، وہ ام القری ہے، اسی کے نیچے سے زمین کو پھیلا دیا گیا تھا، جبکہ لوگوں کا حشر ارض شام میں ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، للاول الحشر، جس سے حشر ثانی کی غمازی ہوتی ہے، لہذا مکہ جائے آغاز اور ایلیا یعنی بیت المقدس خلق و عمر دونوں حوالوں سے جائے انجام و میعاد ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ایلیا یعنی بیت المقدس کا سفر کرایا گیا، اور مکے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ظہور ہوا۔ لیکن مہدی علیہ السلام کی سلطنت کے برپا ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا عروج و ظہور اور اس کی تکمیل ملک شام میں ہی ہوگی، تو خلق و عمر کے تعلق سے مکہ اول اور ملک شام آخر ہے، اور یہ تکوینی اور دینی حقائق کی باتیں ہیں۔ طائفہ منصورہ یا اصحابہ منصورہ والی حدیث سے، جس کے متعلق علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، جو مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ امام مسلم کی ایک حدیث کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، ترجمہ: میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حکم الہی پر قائم رہے گا، اپنے دشمنوں کو زیر کرتا رہے گا، ان کے مخالفین انہیں ضرر نہ پہنچا سکیں گے، وہ تا قیامت اسی رویے پر قائم رہیں گے۔ متعدد محدثین نے طائفہ کے لفظ والی روایت درج کی ہے، چنانچہ ایک روایت اس طرح ہے، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کے حوالے سے غالب رہے گی، ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لینے والے ان کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے، تاکہ اللہ کا آخری وقت یعنی قیامت آ جائے۔ جبکہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذیل کے الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے، میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر غالب اور قائم رہے گا، اپنے دشمنوں کو مغلوب کیے رہے گا، ان کے مخالفین انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے، البتہ انہیں سختی و تنگ دستی سے سابقہ ہوگا، لہذا وہ کھانے والوں کے درمیان برتن کی طرح ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم اس حال میں ان پر آ جائے گا کہ وہ اسی حال میں ہوں گے، یعنی آخر تک قائم علی الحق رہیں گے۔ اس حدیث سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الہی مدد یافتہ یہ سعادت مند و ہمہ نصیب جماعت ہمیشہ پائی جائے گی، قیامت تک کوئی زمانہ اس سے خالی نہ ہوگا، اس کی وجہ سے ہر بازی بالآخر حق ہی جیت لے گا،
تمام پریشانیوں اور راہ کی ساری دشواریوں کے باوجود وہ حق پر قائم رہے گی۔ وہیں اسی حدیث کے بعض روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ صرف قول و تحریر سے نہیں بلکہ عملی میدان جنگ کے ذریعے سے بھی، نیز یہ کہ یہ جماعت وقت پڑنے پر ابواب دمشق، اس کے ارد گرد اور بیت المقدس اور اس کے آس پاس بھی دفاع عن الحق اور بقائے حق کے لیے اہل باطل سے برسر پیکار رہے گی۔ ایک اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، یہاں تک کہ اسی طائفہ منصورہ کے آخری لوگ مسیح دجال سے بھی لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جماعت کی شناخت معلوم کی گئی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ جماعت کسی ایک ہی جگہ میں نہ ہوگی بلکہ حسب ضرورت اور تقاضائے دین ایک ہی وقت میں بعض دفعہ مختلف جگہوں میں پائی جائے گی، لیکن کوئی زمانہ اس سے محروم نہ رہے گا۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ صرف اس ناچیز کی بلکہ امت کے عمیق العلم، وسیع النظر، روشن ضمیر اور کتاب و سنت کے ماہر علماء کی رائے ہے کہ معرکہ فلسطین کے وسیع تر پس منظر کے حوالے سے جتنے مسلمان دشمنان خدا اور رسول، یہود اور ان کے مکار و عیار اور بہانہ بازو جعل ساز اہل صلیب اور اہل مغرب سے سینہ سپر ہیں، وہ حسب اخلاق و عمل اور حسب صحت عقیدہ وہ جذبہ صادق اسی طائفہ منصورہ کا تسلسل ہیں جس کی بشارت حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ جس سے کوئی زمانہ خالی نہ ہوگا۔ نیز دیگر جگہوں پر بھی فی زمانہ جہاں جہاں حق و باطل کا باہر نو معرکہ برپا ہے، حق کے لیے کسی بھی طرح کی سچی قربانی دینے والے حسن نیت و عمل کے اعتبار سے اپنا بدلہ اپنے رب سے ضرور پائیں گے کہ یہ بھی اسی فرقہ ناجیہ، مسعودہ اور منصورہ کا حصہ ہیں اور دین کے ضروری علم صحیح اور رضا الہی کے جذبے کے بقدر رب شکور کی جزا اور نصرت کے مستحق ہیں۔ لیکن ملک شام بالعموم اور فلسطین بالخصوص بیت المقدس کے اسلامی مقام اور دینی عظمت کی وجہ سے وہاں مسجد اقصی واقع ہے جو تیسرا اسلامی حرم ہے، اور ان فضائل کی وجہ سے جن کی طرف امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنفس نفیس اس کی فتح کے وقت 15 ہجری 636 عیسوی میں وہاں قدم رنجہ فرمایا تھا۔ کئی روز وہاں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ضروری ہدایات نافذ کی، مسجد صغرا کی تعمیر کے لیے نقشہ وضع کیا، یزید بن معاویہ کو وہاں کا گورنر نامزد کیا اور امامت کے لیے سلامہ بن قیصر کو منتخب فرمایا، پھر واپس تشریف لائے۔ فلسطین و شام اور بیت المقدس کی اسی عظمت و تقدس کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اور صلحائے امت اور علماء ثقات نے نہ صرف یہاں کا دورہ کیا بلکہ بہت سے اسی خاک کے باسی بن کر بعد از مرگ اسی کا پیوند بن گئے۔ بیت المقدس جہاں مسجد اقصی واقع ہے، بطور خاص بے حد مقدس سرزمین ہے۔ اس کے چپے چپے پر برکت و تقدس کے نقوش ابدی ثبت ہیں۔ ابو الایمن نے اپنی کتاب الانس الجلیل بتاریخ القدس الخلیل میں مفسر و محدث مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، اس شہر کا کوئی چپا ایسا نہیں جس پر کسی نبی مرسل نے نماز نہ پڑھی ہو یا ملک مقرب نے قیام نہ کیا ہو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا اللہ پاک نے بیت المقدس ہی میں قبول فرما کر انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تولد کی بشارت دی۔ انبیاء اکرام علیہم السلام نے بیت المقدس میں ہی اللہ کے تقرب کے لیے نظر و نیاز پیش کی۔ بیت المقدس میں ہی حضرت مریم علیہ السلام کو بحکم خداوندی جاڑے کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑے میں نصیب ہوئے۔ یہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہوئی اور گود میں تکلم فرمایا، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھایا۔ یہیں ان پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے سے سجا ہوا دسترخوان نازل ہوا، اور بیت المقدس ہی تک شب اسراء و معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کا انتظام فرمایا تھا۔ شہر قدس کی اسی عظمت کے پیش نظر علماء نے اس کی فضیلت و رفعت کے موضوع پر 70 سے زائد کتابیں تالیف کی ہیں۔ مسلمانوں نے بوقت فتح یہاں ایک قطرہ بھی انسانی خون بہنے نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشہور دستاویز میں جو وثیقہ عمریہ یا عہد عمریہ کے عنوان سے معروف ہے،
عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کو یہاں سے بے پناہ آزادی کی ضمانت دی، حتیٰ کہ عیسائیوں کے اسقف اعظم سفرونیوس کی یہ درخواست بھی مسترد کر دی کہ قدس میں اسلامی فتح کے بعد یہودیوں کو ہمارے عیسائیوں کے ساتھ بت و باز کی اجازت نہ دی جائے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلامی شریعت کی روح سے انہیں یہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، ہاں تمہارے محلوں میں ان کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے نہ صرف عیسائیوں بلکہ یہودیوں کے ساتھ جو رواداری کا رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کے ساتھ عیسائیوں نے کبھی اختیار نہ کیا۔ عیسائیوں نے صلیبی جنگ میں بیت المقدس کو فتح کیا تو سارے یہودیوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنے گرجا گھر کے اندر نظر آتش کر دیا۔ 1099 عیسوی سے 1187 عیسوی کے عرصے میں شہر قدس میں یہودیوں کا داخلہ بکلیہ ممنوع رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یعنی یوسف بن ایوب بن شازی ابو المظفر صلاح الدین ایوبی مقلب با ملک ناصر، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو ان کے لیے یہاں آمد کی راہ پیدا ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے روادارانہ رویے کے باوجود جہاں یہودیوں نے جن کی فطرت میں غداری، عیاری، بغاوت، ظلم شعاری اور خدا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی رچی بسی تھی، مسلمانوں نے اپنی ابدی دشمنی کو نہیں بھلایا۔ وہیں اہل صلیب نے صلیبی جنگوں کو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی نجیب الاصل اولاد و اخلاف کے ہاتھوں بری طرح ہار جانے کے باوجود اپنے ناپاک صلیبی جذبے کو فروغ ہونے نہیں دیا، بلکہ اسے ہمیشہ اور ہر ممکن طریقے سے اپنے سینوں میں فروزاں رکھا اور اپنے عمل سے تاریخ کے ہر دور میں اپنے اس جذبے کو تسکین دینے کی کوشش کی۔ اسلام دشمنی کی ہمہ گیر شکلیں آج بھی فرزندان تثلیث یعنی صلیبیوں کی طرف سے روبہ عمل آ رہی ہیں، اور ان کی بے پناہ چالاکی اور زیرکی کے باوجود صلیبی روح کی کار فرمائیاں چھپائی نہیں چھپتیں۔ اقتصادی اور عسکری، سیاسی اور اجتماعی یلغار کے ساتھ ساتھ تہذیبی اور ثقافتی حملوں اور قبضوں کے سارے نت نئے اور دیرینہ استعماری طریقوں کے ذریعے عالم اسلام اور عالم عرب پر تسلط اور مکمل غلبے کا بھرپور کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ عالمی تنظیم، اقوام متحدہ اور طرح طرح کی خیراتی اور تبلیغی انجمنوں اور خفیہ اداروں کے ذریعے استعماری عمل کو استحکام دینے کی ایسی طرح ڈالی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ کے سارے عقلاء اور قائدین بھی اس کے سحر کا کوئی توڑ ایجاد کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمارے قائدین اور حکمران تو اس سحر سامری کا بکلیہ شکار ہیں۔ افسوس ہے کہ امت کے چیدہ طبقے جن کے ہاتھ میں عالم اسلام کی زمام کار ہے، ان کے دل سے احساس زیان نہ صرف مفقود ہو چکا ہے بلکہ اسی سحر سامری کی وجہ سے زیاں کو سود سمجھ بیٹھے ہیں۔ زیاں کا یہ تسلسل اسی لیے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا کہ اسے ہمارے قائدین اور حکمرانوں کی طرف سے سود کے عمل کے طور پر شوق سے انجام دیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل صلیب نے اسلام دشمنی میں ہی قاتلان انبیاء اور ملعونین الہی یہود کا ساتھ دینے اور ان کے لیے فلسطین میں قومی وطن بسانے کی تحریک چلانے، اسے کامیاب بنانے اور بالآخر وہاں ان کی ناجائز ریاست قائم کر دینے کی ٹھانی۔ میگر کے ایک یہودی رائٹر ٹیوڈر ہیرزل 1807 عیسوی کو اس تحریک کے لیے اکسایا۔ اس نے اس موضوع پر نہ صرف یہ کہ قلم اٹھایا بلکہ 1898 یعنی 1315 ہجری میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بیزل میں یہودیوں کی عالمی کانفرنس منعقد کی اور صہیونی تحریک کی بنیادی قرارداد پاس کر کے قومی وطن کے قیام کی تحریک زور و شور سے شروع کر دی، جس میں فرزندان تثلیث کی مکمل پشت پناہی یہودیوں کو حاصل تھی۔ تاریخی شواہد یہ بتاتے ہیں کہ ارض فلسطین میں یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کی قرارداد کو روبہ عمل میں لانے میں ان کی پیش قدمی کی اولین بنیاد کی استواری کے لیے ایمینوئل قراسو نام کے ایک سرگرم اور عیار یہودی کو غیرت مند سلطان عثمانی خلیفہ عبدالحمید ثانی کی خدمت میں بھیجا گیا تھا، جس نے انہیں یہودیوں کی طرف سے یہ پیشکش کی کہ اگر عالی جاہ سلطان فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی اجازت مرحمت فرما دیں تو صہیونی تحریک خلافت عثمانیہ کو 50 کروڑ پاؤنڈ اور بطور خاص عالی جاہ کے ذاتی خزانے کے لیے 50 لاکھ پاؤنڈ دینے کے لیے بسر و چشم تیار ہے۔ پیش نظر رہے کہ اس وقت خلافت عثمانیہ شدید مالی بحران کا شکار تھی اور دشمنوں کے نرغے میں بھی گھری ہوئی تھی۔
اگر آج کے ضمیر فروش اور بے غیرت اور نام کے مسلمان بادشاہ اور حکمراں ہوتے تو وہ کیا کرتے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن سلطان عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جو جواب دیا وہ تاریخ اسلامی میں آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ مسلم مورخین نے ان کے جواب کو احساس افتخار کے ساتھ اس طرح درج کیا ہے: ڈاکٹر ہرزل سے جا کے یہ کہہ دو کہ اس سلسلے میں آج کے بعد کوئی سلسلہ جنبانی نہ کرے، کیونکہ میں ہرگز دوسروں کو دینے کے لیے ارض فلسطین کے ایک بالشت سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ارض فلسطین میری ملکیت نہیں، بلکہ وہ میری قوم مسلم کی ملکیت ہے، جس نے اپنے لہو سے اس کی خاک کو سینچا ہے۔ یہودی اپنی لاکھوں کی رقم اپنے پاس رکھیں۔ کچھ مورخین نے سلطان عبد الحمید کی یہودی نمائندے سے گفتگو کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے: اپنے ملک فلسطین کے تعلق سے، جس کے ایک ایک بالشت کو اپنے اجداد کے خون و گرم کے صرفے کے ذریعے حاصل کیا ہے، ہم ایک بالشت زمین کی تئیں بھی کسی کوتاہی کو راہ نہ دیں گے، بلکہ ہم تو ماضی سے زیادہ اپنا خون دے کر اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم کسی طور وہاں یہودیوں کی ریاست قائم نہیں ہونے دیں گے۔ سلطان نے اس کے بعد بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کئی ٹھوس اقدامات کیے تھے۔ وہاں یہودیوں کی ہجرت اور آباد کاری کو باقاعدہ فرمان کے ذریعے روک دیا تھا، نیز بیت المقدس کو اسلامی طور پر شام سے علیحدہ کر کے براہ راست اپنے انتظام میں لے لیا تاکہ یہودیوں کی کسی بھی سازش سے فی الفور نمٹا جا سکے۔ سلطان کا یہ بہت بڑا گناہ اہل صلیب و قاتلان انبیاء یہود کو پہلے سے ہی کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا کہ وہ فرزندان تثلیث کے اپنے دور میں بڑھتے ہوئے استعماری عزائم اور عالم اسلام کے خلاف ان کی ریشہ دیوانیوں کی راہ روکنے کے لیے اسلامی اتحاد و اجتماعیت اور اشتراک کے بہت بڑے داعی اور سپاہی تھے۔ اب یہ دوسرا خطرناک گناہ ان سے سرزد ہو گیا کہ انہوں نے صلیبیوں اور صہیونیوں کے عزائم کی راہ روکنے کی کوشش کی، لہذا خداوندان مغرب کے لیے انہیں اور ان کی خلافت عثمانیہ کو معاف کر دینے کی راہ مکمل طور پر مسدود ہو چکی تھی۔ چنانچہ اسی وقت سے نہ صرف سلطان عبد الحمید کو تخت سلطنت سے اتار دینے، انہیں اذیت ناک تنہائی کی زندگی میں مر جانے، بلکہ خلافت عثمانیہ کے بکلیہ خاتمے کی محکم اور دور رس منصوبہ بندی کر لی گئی تھی۔ ہرزل نے صاف لفظوں میں کہا تھا: فلسطین میں یہودیوں کے لیے اہل مشرق کی طرف سے دروازوں کے واں ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ کام یہودیوں کے ماسونی تحریک اور ڈونما یہودیوں نے اپنے سر لے لیا تھا۔ یہ وہ یہود ہیں جو عہد اسلام میں اندلس میں رہتے تھے۔ صلیبیوں کے وہاں برسر اقتدار آ جانے کے بعد وہاں کی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تو یہ سلطنت عثمانیہ کی حدود میں یونان کے سیلوینک شہر میں آ کر آباد ہو گئے، جو سلطنت عثمانیہ کی حدود حکمرانی میں تھا۔ انہوں نے بعد میں مسلمان ہو جانے کا مظاہرہ کیا۔ ان کا قائد خبیث النفس یہودی شبستہ زیفی تھا کہ جس نے 17ویں صدی عیسوی میں مسیح منتظر ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ کہا تھا کہ وہ یہودیوں کی قیادت کرے گا، ساری دنیا پر فلسطین سے حکمرانی کرے گا اور شہر قدس کو یہودی ریاست کا دارالحکومت بنائے گا۔ اس کے یہ خیالات شدہ یہودیوں میں رواج پانے لگے، چنانچہ مختلف خطوں سے یہودیوں کے وفود اس کے پاس آنے لگے تھے۔ یہودیوں نے تاج شہنشاہی پہنا دیا، لیکن اس سے دیگر علماء یہود بہت چراغ پا ہوئے تھے اور اس کے خلاف ان کی تگ و دو شروع ہو گئی۔ بلاخر ترکی کے صدر اعظم احمد کوبریلی کو اس کی اطلاع مل گئی۔ انہوں نے اسے گرفتار کر لیا، اس پر مقدمہ قائم ہوا۔ قاضی نے اس سے عدالت میں کہا تھا: تم مسیح موعود ہونے کے قائل ہو تو ہمیں اپنا معجزہ دکھاؤ۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیتے ہیں اور ہم تمہارے اوپر تیر چلاتے ہیں۔ اگر یہ تیر تمہارے جسم میں پیوست نہ ہوئے تو سلطان تمہارے مسیح موعود ہونے کی دعوے کو تسلیم کر لیں گے۔ زیفی کو اس وقت دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اس نے فوراً سارے الزامات کو مسترد کر دیا کہ یہ ان کے خلاف بہتان ہیں۔ پھر اس سے مسلمان ہو جانے کی پیشکش کی گئی۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کر کے اپنا نام محمد عزیز افندی رکھ لیا تھا۔ اس نے عثمانی حکام سے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینے کی اجازت طلب کر لی، جو منظور کر لی گئی۔ اس نے یہودیوں کو سمجھایا کہ بظاہر اسلام قبول کر لو اور باطن اپنے مذہب پر قائم رہو۔ ڈونما یہودی جو اسی آدمی کے پیرو تھے، اسلام اور اسلامی اقدار کی بیخ کنی کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔
الحاد، آزادی رائے، مغربی طرز زندگی کی دعوت، عورتوں کو بے حجابی پر آمادہ کرنا اور مدارس و جامعات میں مرد و زن کے اختلاط کی حوصلہ افزائی جیسے کارنامے انہی یہودیوں نے عثمانی معاشرے میں انجام دیے تھے۔ سلطان عبدالحمید کے خلاف بغاوت اور ہمہ گیر دشمنی کی آگ انہوں نے ہی فروزاں کی، اور انہی میں سے اکثر لوگ انجمن اتحاد و ترقی کے ارکان تھے، اور ان کے خلاف ساری تحریکیں، مظاہرے اور پھر بغاوتیں انہوں نے ہی منظم کی تھیں۔ یونان کے سبیٹونک سے اٹھی آندھی سے آستانے میں جو تباہی مچی، اس کے پیچھے یہی لوگ تھے۔ انہوں نے ترکی افواج میں اختلاف و انتشار کا بیج بویا، جوانوں کو بغاوت و سرکشی پر آمادہ کیا، لوگوں کے افکار و خیالات کو مسموم کیا، نشر و اشاعت کے اداروں پر قابض ہو گئے، بینکس اور مالی اداروں پر ان کا تسلط ہو گیا، تجارت و اقتصادیات انہی کے قبضے میں آ گئے، اور عثمانی سلطنت کے سارے شعبوں اور زندگی کے سارے گوشوں پر ان کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ سلطان عبدالحمید ثانی کو طرح طرح سے گھیرنے اور سلطنت عثمانیہ کو مغربی طرز زندگی کی راہ پر ڈالنے کے لیے بہت سی جماعتیں اور تنظیمیں معرض وجود میں آئیں، جن کا صحرا پردے کے پیچھے سے یہودیوں اور فرزندان تثلیث ہی کے سر جاتا تھا۔ یہ تنظیمیں ٹوٹتی بکھرتی رہیں اور نئے نئے کاموں سے دوبارہ بنتی رہیں۔ سب سے آخر میں جمعیت اتحاد و ترقی بنی، جس کی اساس تمام تر اسلام دشمنی اور قومی تورانی تہذیب کے احیاء پر رکھی گئی۔ ماسونی یہودی تحریک کے ارکان اور مغرب پرست ترک اس میں پیش تھے۔ تورانی تہذیب کے احیاء کے نظریے کا بانی بھی ایک یہودی مویس کوہن تھا۔ اس نے ترکوں کے ذہنوں میں اس نظریے کی آبکاری کے لیے انتھک محنت کی تاکہ ترکوں کو اس مئے گلگوں سے بدمست کر دینے کے بعد اسلام سے ان کے رشتے کو کاٹنا آسان ہو جائے۔ اتحاد و ترقی نے شروع دن سے نسل پرستانہ نعروں سے ترکوں کو سرشار کرنا شروع کیا، اور شہری آئین، استبداد سے جنگ اور آزادی کی بحالی وغیرہ مغرب سے برآمد کردہ خیالات کی دھن پر نچانا انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا تھا، جس کا بنیادی مقصد سلطان عبدالحمید کو راہ سے ہٹانا، خلافت کا خاتمہ اور پھر سلطنت عثمانیہ کی قبا چاک کر دینا تھا۔ جمعیت اتحاد و ترقی نے یہودی تحریکوں کی مدد سے 1909 عیسوی میں زبردست شورشیں برپا کیں، جس کا مقصد سلطان عبدالحمید کو ہر صورت میں معزول کر دینا تھا۔ ان شورشوں کو دبانے کے لیے سلطان نے طاقت کا استعمال کیا جس کے لیے وہ مجبور تھے۔ اس کے نتیجے میں اتحاد و ترقی کے معتدل اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اسے بہانہ بنا کر اس انجمن کے عسکری بازو نے یہودیوں کی مدد سے یونان کے سالونک شہر سے آستانے پر دھاوا بول دیا تھا، جو سلطنت عثمانیہ کا پایہ تخت تھا، اور سلطان کو ان کے سارے مذہبی اور شہری اختیارات سے بے دست و پا کر کے معزول کر دیا۔ معزولی کی اطلاع سلطان تک پہنچانے کے لیے اس جمعیت نے جو 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کا سربراہ اور ترجمان بھی یہودی ایمانوئل قراسو تھا۔ یہ بھی اسپینی یہودی تھا اور مقدونیہ کی مجلس ماسونی کا ہیڈ ماسٹر تھا۔ اس نے شاہ کے خلاف شورشوں کو ہوا دینے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ شاہ نے اسے اپنے قلمرو سے دھتکار بھی دیا تھا، لیکن مقدور کی بات کہ یہی ملعون آج فرمان معزولی پہنچانے آیا تھا۔ سلطان کو 1909 عیسوی میں معزول کر دیا گیا۔ ان کے بعد 1924 عیسوی تک نام کی خلافت قائم رہی، لیکن اسلامی اقدار و روایات کو اس اثنا میں بالکل ختم کر دیا گیا، اور رہی صحیح کسر 1924 عیسوی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کو جمہوریہ ترکی کا باقاعدہ صدر اعلان کیے جانے کے ساتھ ہی پوری کر دی گئی۔ سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے آخری مرد ہونہار تھے۔ ان کا زوال در حقیقت خلافت عثمانیہ کا زوال ثابت ہوا۔ چنانچہ ان کے بعد جو 2 خلیفہ ہوئے، ان کے دور میں خلافت کے لاشے بے جان کی تہجیز و تکفین کا انتظام کیا جاتا رہا، تاں کہ مصطفیٰ کمال نے 1924 عیسوی میں ان کی تدفین کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف انگریزوں نے اس سلسلے میں بھرپور کردار ادا کیا، جنہوں نے عربوں کو عثمانی سلطنت کے خلاف یہ کہہ کر اکسایا کہ عثمانی تمہاری زبان، تمہارے کلچر اور تمہاری تہذیب کے حوالے سے امتیازی برتاؤ کر رہے ہیں۔ عثمانیوں کے خلاف یہ سراسر بہتان تھا اور دوررس سازش کا ایک حصہ۔ اس مشن کو ایک انگریزی فوجی افسر اور اہل قلم لارنس آف عربیہ نے
بڑی محنت، ہوشیاری اور لگن سے انجام دیا۔ یہ شخص انگریزوں اور عربوں کے درمیان رابطۂ افسر اور عربوں میں برطانیہ کا انٹیلیجنس کمشنر تھا۔ لارنس جنگ عظیم اول اور اس کے بعد امیر مکہ شریف حسین کی امارت کے علاقوں میں برسر عمل رہا تھا۔ 1916 سے 18 عیسوی اس نے عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکانے کا فریضہ اس شد و مت سے انجام دیا تھا کہ عالمی صحافت میں اس وقت اس کا نام ہی عربوں کا بے تاج بادشاہ پڑ گیا تھا۔ اس نے واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ ہمارا بنیادی مقصد ہی اسلامی اتحاد کو پارا پارا کرنا اور سلطنت عثمانیہ کی بیخ-کنی کرنا ہے۔ نیز اس نے صاف صاف کہا تھا، اگر ہم عربوں کو ترکوں سے اپنا حساب بیک وقت اور سختی کے ساتھ بے باک کرنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ کے لیے اسلام کے خطرے کا سدباب کر لیں گے۔ اس طرح ہم مسلمانوں کو اپنے خلاف لڑنے اور داخلی انتشار پر آمادہ کر دیں گے۔ وہ خانہ جنگی کا شکار ہو جائیں گے جس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ترکی میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا اور اسلامی عربی دنیا میں دوسرا ہوگا۔ دونوں مذہبی خانہ جنگی میں مصروف رہیں گے۔ اس کے بعد ہمیں اسلام سے کوئی خوف کبھی نہ ستائے گا۔ عالمی استعماری کھیل کے ان ماہر کھلاڑیوں نے 1914 سے 18 عیسوی میں جنگ عظیم اول کی آگ دہکائی، جس میں جرمنی اور اس کے اتحادی ایک طرف اور برطانیہ، فرانس اور روس دوسری طرف تھے۔ عربوں کی ہمدردی برطانیہ کے ساتھ تھی کیونکہ اس نے عرصے سے عربوں کے احمقوں کو یہ باور کرا رکھا تھا کہ برطانیہ ان کا ہمدرد ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانیہ کے ساتھ یہودی بھی لڑ رہے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کو یہودیوں کی دور رس سازش کے نتیجے میں کہ وہ امور سلطنت میں درآئے تھے اور الحاد اور اسلام بیزاری کی عثمانی معاشرے اور ترکوں کی سوسائٹی میں تخم ریزی کر چکے تھے، بے وجہ جرمنی کے ہمنوا فریق کے طور پر اس جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ اس جنگ میں حسب توقع جرمنی کی شکست ہوئی جبکہ برطانیہ اور اس کے اتحادی فتح مند رہے۔ 1916 کے سائکس پیکوٹ معاہدے کے بموجب سلطنت عثمانیہ کے ماتحت علاقوں کو فتح مند فریقوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، جس کے نتیجے میں فلسطین برطانوی انتداب میں آ گیا۔ 1917 عیسوی میں برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر جیمز بیلفور نے یہودیوں کے لیے فلسطین میں قومی وطن قائم کرنے کا وعدہ جاری کر دیا، جو وعدہ بیلفور کے نام سے مشہور ہے۔ وعدہ بیلفور یعنی بیلفور ڈکلیریشن 9 نومبر 1917 عیسوی میں جاری ہوا تھا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کے حوالے سے برطانوی اہل صلیب کا فعال کردار اسی زمانے سے روبہ عمل آنا شروع ہوا تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ برطانیہ اس سے بہت پہلے سے صہیونیوں کی فلسطین میں آمد اور ان کی حمایت کے لیے سرگرم رہا تھا۔ چنانچہ جولائی 1838 عیسوی میں ہی برطانیہ نے شہر قدس میں اپنا کونسلیٹ قائم کر لیا تھا، اور اس وقت اس نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ اس اقدام سے جہاں اس کا مقصد اپنے مفادات کی حفاظت ہے، وہیں ایک بڑا مقصد اس شہر میں یہودیوں کو تحفظ دینا بھی ہے۔ باوجود کہ خلافت عثمانیہ کے آئین میں واضح الفاظ میں یہ دفعہ موجود تھی کہ شہر قدس اور اس کے نواح میں یہودیوں کو کوئی زمین فروخت نہیں کی جا سکتی، نہ کسی اور طرح سے دی جا سکتی ہے، لیکن برطانیہ نے خلافت عثمانیہ پر زبردست دباؤ ڈال کر آئین میں ترمیم کرا دی اور یہودیوں کے لیے نہ صرف فلسطین میں زمین و جائیداد کے حصول کی راہ کھول دی، بلکہ شہر قدس کے دروازے بھی ان کے لیے واہ ہو گئے۔ چنانچہ برطانیہ ہی کی سفارتی کوششوں کے ذریعے ایک یہودی موزی مینٹوفیوری نے 1855 عیسوی میں قدیم شہر قدس کی فصیل سے باہر اس بہانے عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید اول سے زمین خریدنے کی اجازت نامے کے حصول میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ وہاں ہسپتال تعمیر کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے شاہی فرمان کے مطابق وہاں ہسپتال تعمیر نہ کر کے پہلا یہودی محلہ آباد کیا، جو اسی کے نام سے ہائی مونٹیفیوری سے مشہور ہے۔ یہ یہودی شیطان 1849 عیسوی میں یافا اور قدس کے مابین بیرون قدس بھی شاہی فرمان ہی کے بموجب اراضی خرید چکا تھا، اور اس سلسلے میں بھی دارالخلافہ استنبول میں برطانوی سفیر سے اس نے مدد لی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ فرانس کے اہل صلیب اسلام و مسلمان دشمنی میں برطانوی اہل صلیب سے ہمیشہ 2 قدم آگے رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے
اپنی عداوت کے جذبے کو تسکین دینے کے لیے 1898 میں ہی فلسطین میں ایک یہودی کامن ویلتھ قائم کرنے کے لیے ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا تھا۔ مصر اور مشرق عرب پر قبضے کے بعد نیپولین بوناپارٹ نے، جو 1804 سے 1815 تک شہنشاہ فرانس رہا تھا، 1758 میں جب وہ فرانسیسی افواج کی قیادت کر رہا تھا، سارے یہودیوں کو اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنی کھوئی ہوئی عظمت اور قدیم قدس کی تعمیر نو کی دعوت دی تھی۔ انتداب کے اس پورے دور میں ساری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں عموماً اور شہر قدس میں خصوصاً لابسانے کی کوشش کی گئی تھی۔ فرزندان تثلیث نے فلسطین کو صہیونیوں کے حوالے کرنے کے لیے ہر طرح کی معنوی اور مادی مدد کی۔ یہودیوں کو شہر قدس میں اپنے نام نہاد تاریخی اور مذہبی حق کا پروپیگنڈا کرنے اور دنیا کو یہ بتانے اور جتانے کی کوشش پیہم کے لیے ہر طرح سے اکسایا گیا تھا، اور بالآخر 1948 میں اقوام متحدہ کے ذریعے فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کا اعلان کروا دیا گیا۔ اور بالآخر 1948 میں اقوام متحدہ کے ذریعے فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کا اعلان کروا دیا گیا۔ 1948 1967 اور 1973 میں اسرائیل کے ساتھ عربوں کی 3 جنگیں ہوئی تھیں۔ تینوں میں امریکہ، برطانیہ اور صلیبی یورپ نے اسرائیل کا کھلم کھلا ساتھ دیا، عسکری، معاشی اور ہر نوع کی مادی اور معنوی مدد کی۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے امریکہ اور برطانیہ کی واضح مدد کی وجہ سے نہ صرف مصر و شام اور اردن کے جنگی اور معاشی اہمیت کے حامل علاقوں پر بلکہ سارے شہر قدس پر مع مسجد اقصی قبضہ کر لیا تھا۔ یہودیوں اور صلیبیوں کے عزائم کے پشت پناہ ادارے اقوام متحدہ اور ان کی نام نہاد سلامتی کونسل کے ذریعے ان گنت قراردادیں پاس کروائی گئیں، جن میں سے کسی ایک پر بھی اسرائیل نے عمل نہیں کیا تھا، کیونکہ ان پر اسرائیل سے عمل کروانا مقصود ہی نہ تھا، بلکہ ان کا واحد مقصد عربوں، مسلمانوں اور دنیا کی انصاف پسند رائے عامہ کو، اگر دنیا میں مسلمانوں اور عربوں کے تئیں بھی انصاف پسندی کی کسی تصور کے پائے جانے کو تسلیم کر لیا جائے تو انہیں بے وقوف بنانا تھا۔ اس لیے اسرائیل سے کسی ایک بھی قرارداد کے تعلق سے کبھی باز پرس نہ کی گئی، چہ جائے کہ اس کی گوشمالی کی جاتی رہی۔ یہی نہیں بلکہ برطانیہ، یورپ اور امریکہ نے اسرائیل کی پیہم مادی اور عسکری مدد کے ذریعے اسے عربوں کے بیچ ایک بڑی عسکری اور ایٹمی طاقت بنا دیا تھا۔ وہ عرصے سے اس پوزیشن میں ہے کہ سارے عربوں کو بیک وقت مزہ چکھا کر آس پاس کی عربی ریاستوں کو نگل سکتا ہے۔ اس نے جب چاہا عراق کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کر کے اسے تباہ کروا دیا۔ نومبر 2007 میں شام کے خفیہ عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور پھر ایران کے ایٹمی ری ایکٹرز کو امریکہ کے ساتھ مل کر تباہ کر دیا گیا، اور یہ جب چاہتا ہے لبنان پر حملہ اور قبضہ کر کے ہزاروں باشندوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ بالخصوص 1967 کے بعد سے ہی فلسطینیوں کو روزانہ جس طرح مار کاٹ رہا ہے، ان کے رہائشی علاقوں کو جس طرح ایک بڑے عقوبت خانے میں تبدیل کیے ہوئے ہے، وہ جس طرح عمر، سن اور جنس کی تفریق کے بغیر فلسطینی بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور مردوں کو روزانہ تحقیق کر رہا ہے اور مکانوں کو مکینوں پر ڈھاتا رہتا ہے، اور جس طرح ان کے خطوں میں ہمگیر معاشی ناکہ بندی کے ذریعے انسانی بحران پیدا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا والے دیکھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندھے بہرے ذمہ داروں اور اہلکاروں کے علم میں لا کر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل کے خلاف تادیبی کارروائی تو درکنار، اہل صلیب بالخصوص امریکہ، جو جنگ عظیم دوم کے وقت سے صہیونی ریاست کے قیام و استحکام کے حوالے سے زیادہ پیش ہے، اس کے تئیں کوئی مذمتی قرارداد بھی پاس ہونے نہیں دیتا، اور طاقت، سازش، دھونس اور عیاری کے ذریعے وہ صرف صہیونی عزائم کی تکمیل کی شاہراہ کی تعمیر میں جٹا رہتا ہے۔ 1975 تک عربوں کا اس بات پر مکمل اتحاد رہا کہ اسرائیل کی ریاست ناجائز ہے اور اسے فلسطین سے ختم ہونا چاہیے۔ اگر اس وقت عرب اور مسلمان عسکری اور اقتصادی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے اسرائیل کو ختم نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں، مزاحمت کے جن طریقوں کو اس کے خلاف کام میں لا سکتے ہیں لاتے رہیں اور اس وقت تک سرگرم کار رہیں۔
جب تک کہ اسرائیل کم از کم 1967 میں قبضہ کردہ زمینوں سے دستبردار نہیں ہو جاتا۔ لیکن 1975 میں مصری صدر محمد انور سادات نے ریاست اسرائیل کا دورہ اور اس کے بعد امریکہ کی سرپرستی میں اس کے ساتھ معاہدہ امن کر کے کہ جس کے ذریعے انہوں نے ریاست اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، عربوں کی اتحاد میں پہلی مرتبہ رکنا ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد اردن نے اسرائیل سے صلح کر لی۔ پھر 1991 میں میڈرڈ یعنی اسپین میں تنظیم آزادی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کرائے گئے۔ 1993 میں معاہدہ امن پر دستخط بھی ہوئے۔ ان معاہدوں میں نہ صرف اسرائیل کی ریاست کو باقاعدہ تسلیم کر لیا گیا، بلکہ 15 سے 20 لاکھ افراد فلسطین سے اجاڑ دیے گئے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی، شہر قدس کی پوزیشن اور مسجد اقصیٰ وغیرہ جیسے بنیادی مسائل کے تعلق سے مکمل خاموشی، ابہام اور شاطرانہ انداز کار اپنایا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے سارے شہر قدس کو اسرائیل کی متحدہ ابدی راجدھانی یعنی دارالحکومت بنائے جانے کی چال چلی جاتی رہی، جبکہ فلسطینی مذاکرات کاروں کی طرف سے لجاتے، شرماتے اور گھبراتے ہوئے صرف یہ کہا جاتا رہا کہ کم از کم مشرقی قدس جس میں مسجد اقصیٰ واقع ہے اور جہاں عربوں کی گھنی آبادی ہے، ہم فلسطینیوں کو عنایت کر دیا جائے تاکہ ہم اسے اپنی اس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنا سکیں جو ہنوز خواب و خیال سے کچھ زیادہ نہیں۔ اور اسرائیل کی نیت یہی ہے کہ فلسطینی ریاست نام کی کوئی شے حقیقت کی زمین پر کوئی روپ دھار نہ سکے۔ 1967 سے اب تک اسرائیل نے شہر قدس کو یہودیوں نے زمینی حقائق اور انسانی صورتحال کو تبدیل کرنے اور تاریخی حقوق کو اپنے حق میں ثابت کر دینے کی 100% کارروائی مکمل کر لی ہے۔ اس نے مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار، جسے وہ حائط المبکا یعنی دیوار گریہ کہتے ہیں اور ہیکل سلیمانی کی بلا دلیل باقیات بتاتے ہیں، اسے مکمل طور پر قبضے میں کر لیا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگیں کھود لی ہیں۔ مسجد صغریٰ کو قبضے میں کر لینے کی کارروائی کو آخری شکل دے دی ہے۔ مسجد اقصیٰ کو ڈھا دینے اور اچانک مٹا دینے کے منصوبے تیار کر لیے ہیں۔ نمازیوں کو مسجد اقصیٰ تک پہنچنے میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ سیکیورٹی کا سخت پہرا ہے اور مسجد اقصیٰ کے گرد یہودی آبادیوں کو گھنیرا کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو بزور طاقت اجاڑا جاتا رہا ہے اور جو باقی ہیں انہیں اجاڑ دیے جانے کا واقعی خطرہ ستاتا رہتا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں کسی بھی طرح کی اصلاح و مرمت بالکل ممنوع ہے۔ اسرائیل نے سب سے بڑی کامیابی یہ حاصل کر لی ہے کہ اس نے اور اس کے پشت پناہ امریکہ اور یورپ نے فلسطینیوں کو مکمل طور پر تقسیم کر دیا ہے۔ وہ دو فریق بن گئے ہیں۔ عملاً دونوں ایک دوسرے سے فکری اور عملی سطح پر برسر پیکار ہیں۔ ایک فریق اسلام پسندوں اور دینداروں کا ہے جس کو فلسطینیوں کی اکثریت اور پوری دنیا کے مسلم عوام کی حمایت حاصل ہے، جس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ فلسطین کی آزادی کا خواب صرف مزاحمت اور مقدور بھر جد و جہد آزادی اور جہاد سے ہی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ اور اس فریق کے نمائندوں میں سر فہرست تحریک حماس ہے۔ دوسرا فریق سیکولر مزاجوں، بے دینوں، الحاد پسندوں، اسلام بیزاروں اور طرح طرح کے کھوکھلے نعرے والوں کا ہے جو امریکہ اور اسرائیل اور مغرب کا کارکندہ ہے، جسے اقتدار و دولت اور دنیا کی عزت کی خواہش بے پناہ نے اندھا، بہرا اور گونگا بنا دیا ہے، جسے فلسطین، مسجد اقصیٰ اور خانمہ برباد فلسطینیوں، ہزاروں شہیدوں، ان گنت عزتوں کی پامالیوں، لاکھوں جوانوں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کی آہو بکا اور صہیونی ریاست کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی بھینٹ چڑھے لوگوں کی ہزاروں لاشوں کے ہمہ وقت اٹھائے جانے کے ان دلدوز مناظر سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اسے تو صرف دنیا کی فانی لذت اور آنی جانی عزت و اقتدار چاہیے اور بس۔ اس فریق کے نمائندہ تنظیم و آزادی فلسطین کے اکثر ذمہ دار اور اہلکار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل اور یورپ نے کمال چالاکی سے ثانیوں ذکر کو ہر طرح کی مالی، اخلاقی، عسکری مدد کے ذریعے مضبوط کر کے اول الذکر گروہ کے مد مقابل بنا دیا ہے، اور 9/11 کے صہیونی ڈرامے کے بعد سے جو عربوں اور فلسطینیوں اور مسلمانوں کو باعجلت غلام بنا لینے کے لیے سٹیج کیا گیا تھا، بالخصوص اول الذکر کو دہشت گرد قرار دے کر عالمی پیمانے پر اسے الگ تھلگ کر دیا گیا ہے، جبکہ اپنے وطن اور اپنی زمین پر قابضوں کے خلاف جد و جہد
دنیا کے کسی قانون میں بھی دہشت گردی نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ امریکہ اور یورپ جو جمہوریت کی علم برداری کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں، فلسطینی اسلام پسندوں کی انتخابات میں بھاری اکثریت سے جیت کے باوجود اس کی حکمرانی کو اس لیے گوارا نہیں کر سکے کہ وہ جہاد و مزاحمت کی اپنی پالیسی کو ترک کرنے، دشمن ریاست کو ماننے اور قضیہ فلسطین کے تعلق سے اس اصول و اساس سے دستبردار ہونے کے لیے ہرگز تیار نہیں کہ جس سے صرف نظر کر لینے کے بعد مسئلہ فلسطین کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا اور صہیونی ریاست کے سارے عزائم کی تکمیل کی راہ اکثر ہموار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کی وساطت سے دونوں فلسطینی فریقوں میں صلح صفائی کروا دی گئی تھی۔ مکہ مکرمہ بلا کر دونوں سے متحدہ قومی فلسطینی حکومت کی تشکیل کے چارٹر پر دستخط کروا لیے گئے تھے، لیکن اسرائیل، امریکہ اور یورپ کے مفادات کی یہ کارروائی بھی بکلیہ خلاف تھی۔ اسی لیے ان نامعقولوں نے اس کوشش کو بھی مسمار کر دیا اور بالآخر سیکولر فریق یعنی محمود عباس اور محمد دحلان کی جماعت اور تحریک حماس دونوں کو خانہ جنگی میں مبتلا کر دیا۔ حماس کے جانبازوں نے محمود عباس کی فتح تحریک کے کارندوں کو رگید دیا اور اب تک یہی صورتحال قائم ہے۔ لیکن چونکہ حالات کی یہ کروٹ اسرائیل و امریکہ اور مغرب اور ان کے ہم نوا عرب حکمرانوں کی مرضی و مفاد کے بالکل برعکس تھی، اس لیے ایک طرف تو غزہ کے علاقے کا اسرائیل کی طرف سے بالخصوص ساری دنیا جس میں عربی دنیا بھی شامل ہے، اس کی طرف سے بالعموم اقتصادی ناکہ بندی اور ہمہ گیر بائیکاٹ کے ذریعے وہاں شدید انسانی بحران پیدا کر دیا گیا ہے۔ سینکڑوں بچے اور بیمار دوا و علاج اور لقمہ زندگی سے محروم ہو جانے کی وجہ سے روزانہ لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ دوسری طرف نہ صرف فتح تحریک اور محمود عباس کی طرف سے حماس والوں کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے، بلکہ اسرائیل کو امریکہ اور مغرب کی مادی اور معنوی امداد اور ان کے طرفدار عربی ملکوں کی تائید کے ذریعے غزہ کے سارے باشندوں کو خصوصاً حماس کے اہلکار اور ذمہ داروں کو تحقیق کرتے رہنے اور ان کے خلاف منظم عسکری کارروائی روبہ عمل لاتے رہنے کے لیے کھلی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس مقصد کے تحت کئی کانفرنسز اور میٹنگز ہو چکی ہیں۔ آخری کانفرنس امریکہ کے انڈیانا پولیس میں 2007 کو واقع ہوئی تھی، جس میں امریکہ، اسرائیل و مغرب کے ساتھ متعدد عربی ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ اس کانفرنس میں جہاں محمود عباس کے لیے مادی امداد اور سیکیورٹی کے استحکام وغیرہ کا وعدہ کیا گیا، وہیں اسرائیل کو حماس تحریک اور مزاحمتی گروہ کا صفایا کر دینے کی مکمل اجازت دے دی گئی۔ دوسری طرف محمود عباس سے شہر قدس فلسطینی پناہ گزینوں کی عدم واپسی اور مسجد اقصیٰ سے دستبرداری کے حوالے سے مزید عملی پیش رفت کا وعدہ اور ارادہ حاصل کر لیا گیا۔ مذکورہ کانفرنس کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے 2 شنبہ 6 ذی الحجہ 1418 ہجری 17 دسمبر 2007 عیسوی کو فلسطین کو امداد دینے کے عنوان سے پیرس میں ایک روزہ کانفرنس کی گئی تھی، جس میں دنیا کے 90 وفود نے شرکت کی۔ اس کا مقصد محمود عباس کے گروہ کو مدد دے کر حماس اور دیگر اسلام پسندوں پر شکنجہ کسنا تھا۔ اس کانفرنس میں 68 ملکوں اور تنظیموں کی طرف سے $7 ارب کی امداد دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ چونکہ اس کا مقصد بھی صہیونی عزائم کے بروئے کار لانے کی راہ ہموار کرنا اور تحریک مزاحمت کو کچلنا تھا، اس لیے حماس نے امداد دینے کے اس وعدے کو اپنے خلاف اعلان جنگ قرار دے دیا۔ ان مضامین کو پڑھنے سے جہاں اس مسئلے میں پیدا شدہ اتار چڑھاؤ اور مسلم امہ کی اس تئیں پرخلوص ہمدردی اور تعاون، اسلام پسند فلسطینی مجاہدوں کی مزاحمت، فلسطینی عوام کی تباہی، شہادت، خانمہ بربادی، پناہ گزینی کی الم انگیز زندگی، فلسطینی بچوں اور جوانوں اور مرد و خواتین کی اس سب سے زیادہ بابرکت محاذ پر ثابت قدمی اور مورچہ بندی کی داستان حقیقت بیان سامنے آ جاتی ہے۔ وہیں مسلم عرب حکمرانوں کی بے حسی، صہیونی اور صلیبی سازشوں کا آسانی سے نہ صرف شکار بلکہ اعلی کار بنتے رہنے کی سچائی، قاتلین انبیاء اور فرزندان تثلیث کی اصول پسندی اور ان کے جمع رہنے کی خو، اور اس کے بالمقابل انقلاب پسندوں، قوم پرستوں اور عربوں اور مسلمانوں کی قسمت کے سوداگروں کی پسپائی اور دستبرداری اور خود سپردگی کی وضع اور شرمسار کر دینے والے رسوا کن رویے کی دلدوز، سچی اور من و عن کہانی پڑھنے کو ملتی ہے،
کہ جسے پڑھنے کے بعد ہر باشعور غیرت مند اور دل درد مند کے حامل قاری کو یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ فلسطین کی آزادی، مسجد اقصیٰ کی بازیابی، شہر قدس کی واپسی اور فلسطینیوں کی اپنے گھر میں آ بسنے اور چین سے دوبارہ رہنے کے خواب کی تعبیر صرف اور صرف جہاد مقدس، مخلصانہ مزاحمت اور سرفروشانہ جد و جہد ہی سے نکل سکتی ہے۔ اس کے سوا سارے راستے گہری کھائی میں جاتے ہیں جس میں لڑک جانے کے بعد اس سے نکلنے کی کوئی امید نہیں۔ یہ ایسی سچائی ہے جو نہ صرف یہود اور اہل صلیب کے حوالے سے مسلمانوں کے تاریخی تجربے سے ثابت ہے، بلکہ فلسطین کے اس مسئلے کا از اول تا آخر جائزہ جو یہود و اہل صلیب کی ایگانگیت اور فرزندان اسلام اور خود اسلام کے تئیں ان کے نہ ختم ہونے والی اس عداوت کی کوکھ سے پیدا ہوا تھا، اسی کی حقیقت اتنی بار اور اتنے طریقوں سے تصدیق کرتا ہے کہ ان کے بیان کے لیے الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ ان مقالات کا مطالعہ نہ صرف علماء اور طلباء اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہر حرف آشنا مسلمان کے لیے ان کا بالاستیعاب پڑھنا اس لیے ناگزیر ہے کہ اس سے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے 1/4 صدی سے زائد ہونے والی سرگزشت تاریخی تسلسل کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے۔ ان مقالات میں نہ صرف حقیقت بیانی اور ہو بہو تصویر کشی ہے، بلکہ سینکڑوں واقعات کے پس منظر اور پیش منظر، تاریخ اور اعداد و شمار کو داعیانہ بصیرت، مفکرانہ دیداوری، درد مندانہ شعور اور ایمان افروز تجزیے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہر ذی شعور مسلمان کو انہیں پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوگا کہ یہ اسی کے دل کی بات کہہ دی گئی ہے۔ کسی تحریر کی یہ سب سے بڑی قیمت ہوتی ہے کہ قاری کو یہ محسوس ہو کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کے اپنے خیالات ہیں اور یہ جگ بیتی نہیں، بلکہ یہ اسی کی اپنی آپ بیتی ہے۔ کتاب کے آغاز میں اس مقدمے کے معاً بعد ارض فلسطین، شہر قدس اور 1947 سے 1996 عیسوی تک یہودیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں پر ہو رہے مظالم کی مختصر رودات کے عنوان سے 3 مفصل مضامین کا اضافہ کر دیا گیا ہے جو وسیع مطالعے کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ ان سے قارئین کو فلسطین اور مسئلہ فلسطین کے تئیں مربوط معلومات کا فائدہ باعجلت اور بسہولت حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ یقین ہے کہ قارئین اکرام اس ناچیز کو اور اس کے والدین و اساتذہ گرامی کو اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کریں گے۔ مصنف مولانا نور عالم خلیل امینی۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔